اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ صلوات دیجیے بر محمد عزاداران مظلوم کربلا، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ بے شک علی کا ذکر عبادت ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا ذکر ہے بھی نہیں کہ جو علی کے ذکر کی برابری کر سکے۔ لہذا ہر ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذکر سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی دوسری حدیث ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یہ فرش غم ہم یہاں پرصداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ساری دنیا اگر علی کو چھوڑ دے تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر ساری دنیا علی کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے تو ان دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا اگر علی کو مان لے تو علی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ مولائے کائنات کی ذات جو ہے وہ اللہ کے جیسی ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ میں کوئی شرک کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا خدا کو چھوڑے ہوئے ہے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ساری دنیا اگر اس کو سجدہ کر لے گا تو اس کی قدرت میں کوئی چار چاند لگ جانے والے نہیں۔ ایسے ہی اگر دنیا علی سے محبت کرے گی تو دنیا کا فائدہ ہوگا، اگر دنیا علی کو چھوڑ دے گی تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ میرے دوستوں اور عزیزوں، سرکار دو عالم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت، دیکھیے محبت کا جو تعلق ہے وہ قلب سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی جو ہے وہ پرورش کر رہے ہیں۔ جب جناب مریم کی پرورش کی منزل آئی تو ہر ایک عالم دین جو ہے وہ اس چکر میں تھا کہ ان کی کفالت مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ قرآن اندازی پر بات طے ہوئی، وہ لوہے کا قلم ہوتا تھا کہ جس کا قلم پانی میں تیر گیا وہی جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ بہرحال سب کے قلم پانی میں ڈوب گئے، لیکن حضرت زکریا کا قلم جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہا۔ کفالت مریم کی ذمہ داری حضرت زکریا کو مل گئی، کر رہے ہیں، ایک حجرہ بنایا ہے ان کی، تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رشتے میں یہ ان کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا جب بھی جناب مریم کے حجرے میں جاتے ہیں وہاں انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آیا، جبکہ کھانا تو خود لے کر آ رہے ہیں، کفیل تو وہ ہے نا ان کی۔ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زندگی گزرتی رہی جناب مریم کی، ایک وہ وقت آیا کہ مریم کو یہ حکم ہوا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے۔ حضرت مریم یہ پیغام الہی سننے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا۔ یہ ساری تمہید اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات آپ تک پہنچانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جناب مریم کو نقاہت، ضعف اور کمزوری محسوس ہوئی، بھوک اور پیاس کا احساس ہوا،
تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب مریم نے کہا معبود تو رازق ہے، میں بھوکی ہوں پیاسی ہوں. اللہ نے حکم، یہ سارا قرآن مجید کا واقعہ ہے، اللہ نے حکم دیا کہ مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو تم ہلاؤ، اس کے تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، وہاں سے جو ہے وہ تازہ کھجوریں گریں گی. حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ وہ درخت ہلایا، کھجوریں گریں، پانی بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا. لیکن ایک سوال رہ گیا کہ مریم نے کہا معبود جب میں اکیلی تھی تو میرے لیے آسمان سے روز کھانا آتا تھا، جبکہ میرا کفیل روز میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا. حضرت زکریا روز کھانا لے کر آتے تھے. آج جبکہ مجھے کھانے کی اشد ضرورت تھی، تو نے بجائے اس کے کہ مجھے کھانا بھیجتا مجھے حکم دیا کہ اس درخت کو ہلاؤ، یہاں سے جو تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی یہاں مجھے بغیر محنت کے تیرے یہاں والا کھانا نہیں ملا. آواز آئی کہ مریم کل تک تمہارے قلب کے اندر صرف میری محبت تھی، کل تک تمہارے قلب میں صرف میری محبت تھی، آج اس قلب میں اس بیٹے کی محبت آ گئی. معلوم ہوا کہ جب ایک قلب میں دو محبتیں اکٹھا ہو جائیں تو پروردگار عالم اپنی رسد کو روک لیتا ہے. آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو کہیں اور لے کر جانا چاہتا تھا. جہاں دوسرے کی محبت آئی وہاں جو ہے وہ اللہ نے رزق کو روک لیا اور فرشتوں کے ذریعے سے مریم کو کھانا نہیں بھیجا. لیکن میں نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے گھر سے چلی، خانہ کعبہ تک آئی، دیوار کعبہ شق ہوئی، ماں کعبے کے اندر داخل ہوئی، ایک نہیں دو نہیں 3 دن تک رہی. ہم نے یہ دیکھا کہ کھانا بھی آتا رہا. میں کہوں گا معبود یہ کیسے تیرا نظام بدل گیا؟ وہاں مریم کے لیے تو نے کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تازہ قرمے گریں گے، اور یہاں علی کی ماں کے لیے کھانا بھیج رہا ہے. وہاں تو نے کہا کہ اس قلب میں صرف میری محبت تھی تو میں کھانا بھیجتا تھا، یہاں کیا ماں کے قلب میں بیٹے کی محبت نہیں ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم علی ہی کی محبت تو میری ہی محبت ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. بس بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہ علی ہی کی محبت کا تو تقاضا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے غم بنانے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے. روز ہم شہزادی کونین کو پرسہ دیتے ہیں حسین کا، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں آج شہزادی کونین کو مولا علی کا پرسہ دینا ہے، امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. عزیزوں بڑی قیامت کا یہ وقت ہے. ہم نے روزہ رکھا، افطار کر لیا، لیکن عزیزوں رات جو شب گزری ہے شب ضربت، اس کے بعد کیا زینب نے روزہ چھوڑا ہوگا؟ امام حسن نے روزہ چھوڑا ہوگا؟ انہوں نے روزہ رکھا تو ہے، لیکن عزاداروں جس کا باپ زخمی حالت کے اندر موجود ہو انہوں نے کیا سحر کیا ہوگا، کیا افطار کیا ہو؟ بس ذرا سا تصور کریے، مصائب جو ہے وہ پڑھنے کے بعد نہیں، بس سوچنے کے بعد جو ہے وہ دل سے محسوس کیے جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ ہے، کوفے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے درس چلتے ہیں. بی بی عورتوں کو سبق پڑھاتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں. لیکن جو 40 ہجری آئی ہے نا، جو عورتیں بی بی کے درس سے واپس جاتی ہیں، روتی ہوئی جاتی ہیں، بلکتی ہوئی جاتی ہیں، پیٹتی ہوئی جاتی ہیں. گھروں میں سوال ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم زینب کے درس میں جاتی تو ہو لیکن وہاں سے گریہ کرتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ تو وہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہتی ہیں کہ اب کے علی کی بیٹی کے درس کے انداز ہی بدل گئے. کا کیا ہوتا ہے؟ کا درس کے بعد بی بی اپنے گھر کے پردوں کو گرا دیتی ہے، دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیتی ہے، اس کے بعد اپنے سر سے چادر اتارتی ہے، اور چادر اتارنے کے بعد کہتی ہے کوفے کی عورتوں ذرا مجھے اس عالم میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دینا کہ علی کی بیٹی ہم نے تو تجھے جب بھی دیکھا چادر کے اندر دیکھا، ذرا مجھے برہنہ بالوں کے اندر تو دیکھ لو. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بڑی قیامت کا وقت ہے یہ، بڑی قیامت کی راتیں ہیں یہ. ہاں میرا مولا زخمی حالت میں ہے، لیکن وہ شب آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں. ایک شب ضربت میں جب میرا مولا مسجد میں گیا ہے اور مسجد میں جانے کے بعد اذان دی ہے، اذان کے بعد مصلی پہ آیا، ارے نماز شروع کی، پہلے سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ایک ملعون بڑھا اور ایک ایسی ضرب لگائی، ایک آواز آئی
فزت ورب الکعبہ، اور ادھر جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان ندا بلند کر رہے ہیں، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوچئے تو صحیح، ادھر علی کے سر پہ ضرب لگی، فوراً میرے مولا نے حکم امام حسن کو دیا، میرا لال نماز مکمل کراؤ۔ حسن نے نماز مکمل کی، دونوں بیٹوں نے بابا کو سہارا دیا۔ حسن و حسین تو علی کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن ایک جوان ہے جو پیچھے پیچھے بلکتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں میرا مولا عباس ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دونوں بھائی سہارا دے کر بابا کو لے کر چلے، گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں کہ علی نے حسن سے کہا، میرے لال ان میرے چاہنے والوں کو واپس جانے کا حکم دے دو۔ بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔ کہا نہیں میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ مجھے جب اس عالم میں میری بیٹیاں دیکھیں اور وہ آوازیں گریہ بلند کریں، میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والوں کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے۔ ہائے میرا غیرت دار مولا، میں کہوں گا مولا آج آپ حاکم کوفہ ہیں، یہ اہتمام، ارے ایک دن آئے گا یہی کوفہ ہوگا، زینب کا سر کھلا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شاہ۔ عزاداران مظلوم کربلا سے ایک رات اور ہے، آپ کا مولا ایک رات کا مہمان ہے۔ میرا مولا بیت الشرف میں پہنچا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک چھوٹی سی روایت ہے، بس اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ بیٹیوں کا کیا عالم رہا ہوگا، تڑپ رہی ہیں بیٹیاں، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، علی کا معائنہ کیا، ساری باتیں ہو گئیں، علی سے کہہ دیجئے وصیتیں کر لیں، لیکن اس طبیب نے جاتے جاتے یہ کہا کہ علی کے لیے دودھ اس وقت جو ہے وہ سب سے بہتر غذا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، طبیب نے یہ جملہ کہا، وہ جو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پر موجود تھے، انہوں نے دودھ کا نام سنا، دوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ ہے، اس کوزے کے اندر دودھ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو حکیم نے بتایا یہ یتیم بچے دودھ لے کر آ گئے، ارے کوئی تو ہوتا جو حسین کے اصغر کے لیے 2 بوند پانی لے کر آ جاتا۔ ہائے میرا مولا اصغر کے لیے سوال آپ کرتا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔